الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے لائق ذات اللہ ذوالجلال کی ذات ہے جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نبی محترم نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی پوچھ سے آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان ایام کے خطبات میں عموماً سیرت ابراہیم کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک پہلو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بطور باپ، بطور والد، ان کا اپنی اولاد کے لیے کیا کریکٹر تھا۔
کیا کردار تھا، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، ساری کی ساری زندگی سیکریفائس کے اوپر ہے، قربانیوں کے اوپر۔ ایک قربانی، اس کے بعد دوسری قربانی، پھر تیسری قربانی۔ ساری کی ساری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی فرما برداری میں قربانیاں دیتے گزرتے ہیں۔ والد کے پاس ہیں تو والد نے کہا بیٹا میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، جو باتیں تو کرتا ہے ورنہ اس سے باز آ جا۔ کہا ابا جان کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ نے کہا میں گھر سے نکالوں گا، کہا یا ابت، پھر بھی میرے پیارے ابا جان۔ یہ تربیت ہے، والدین آگے سے برا سلوک بھی کریں پھر بھی کہنا ہے میرے پیارے ابا جان۔ میری یہ گزارش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، اگر اس کام کو ایسے کر لیا جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والدین کا اتنا عالی مقام ہے، فَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَاخْرُجْ۔ اگر وہ والدین کہیں کہ ساری زندگی کی کمائی جو تو نے کی ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ کے ہمارے لیے تو گھر سے نکل جا، تو شریعت کہتی ہے اس کو نکل جانا چاہیے، والدین کو اف تک بھی نہیں کرنا۔ ساری زندگی کی کمائی، اور وہ بھی والدین کی ایک بات پہ بندہ چھوڑ کے چلا جائے۔ ہاں شریعت یہی کہتی ہے۔ آج کل کی اولاد جس کو بڑبولی اولاد بھی کہا جا سکتا ہے، باپ کی زبان سے کوئی لفظ اگر بات میں نکلے تو آگے سے 100 جواب تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن والدین کو والدین کا درجہ دیا ہے تو وہ اس اولاد کی وجہ سے دیا ہے۔ جس طرح اولاد اگر گستاخی کرے والدین کی تو وہ ناقابل برداشت ہے، اسی طرح والدین اگر اپنی اولاد کی تربیت میں کمی چھوڑتے ہیں، ان کو دین کی طرف راغب نہیں کرتے تو یہ والدین مجرم ہیں۔ جس رب نے اپنے رسول کے ذریعے یہ ارشاد اس دنیا والوں تک پہنچایا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، اگر والد راضی ہے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور پوری کائنات کا رب راضی ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو سمجھ لینا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا مین گیٹ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی ماں کی فضیلت بڑی سنی ہے اور سننی چاہیے، اس بات میں شک نہیں کہ ماں کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، لیکن باپ بھی کسی ٹھنڈی ہوا سے کم نہیں ہے۔ ایک باپ کی وجہ سے پورے کے پورے گھر کا وجود قائم ہے۔ اس باپ کو گھر سے نکال دیا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اولاد یتیم، بیوی بیوہ، والدین بیچارے دھکوں جیسا ان کے ساتھ لوگ رویہ رکھتے ہیں۔ یہی ایک فرد تھا اس گھر کا جو گھر کا کمانے والا تھا اور پورے گھر والوں کو کما کے کھلانے والا تھا۔ جب ایک والد کو اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا ہے تو پھر باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کمی نہ چھوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام والد نے گھر سے نکالا، نکلے ہیں اپنے باپ کو سلام کر کے، بیٹا نکلا ہے گھر سے، تو جب کوئی بھی پاس نہیں تھا ہاتھوں کو اٹھا دیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب، میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا، اب میرے والد میرے ساتھ نہیں ہے، میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ نہیں ہیں،
میرے عزیز و اقارب یہاں پہ موجود نہیں ہے، میرا کنبہ قبیلہ سب پیچھے ہے، اللہ میرے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ مفسرین نے لکھا ہے اس دعا میں وہ درد، وہ سسکیاں، وہ آہیں پائی جاتی تھیں، اے اللہ بیٹا ایسا دینا کہ مجھے میرے والدین کا، مجھے میرے کنبے اور قبیلے کا سارا غم بھلا دے۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، ساری زندگی کے غم ختم، کبھی اولاد سے مشورہ، کبھی اولاد کو نیکی کا حکم، لیکن اولاد آگے سے والد کی ہر بات کے اوپر لبیک کہہ رہی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب والدین بھی اپنی اولاد کے اوپر محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اطیب ما اکل الرجل من کسب، انسان اپنی کمائی سے سب سے پاکیزہ مال جو کھاتا ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسَبِ، کیونکہ انسان کی اولاد اس کی سب سے بہترین کمائی ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس اولاد کے ذریعے انسان کا تعارف دنیا میں باقی رہتا ہے۔ ایسے نہیں زکریا علیہ السلام ساری زندگی آہیں اور سسکیاں بھرتے رہے، اے میرے رب مجھے میرا وارث عطا کر دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ اب نیک اولاد کا سوال کیوں کیا ہے؟ کسی کے پاس اولاد نہ ہو رہی ہو، کوئی کہے فلاں قبر پہ چلے جاؤ، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہ تعویذ دھاگا ایسا دیتا ہے تیرے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے۔ ہم اس اولاد کی خاطر مشرک بھی بن جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اگر کسی کو ان سارے اسباب کے بغیر اولاد دے دے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، ہاتھ اٹھا کے پھر بھی دعا کیا کرو، رب ہب لی من الصالحین، اللہ جو دی ہے اس کو نیک بنا دے۔ جب نیک بن جاتی ہے اولاد تو انسان کی زندگی کی ساری پریشانی اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت کا سب سے پہلا پیغام ہمیں یہ دیا ہے، اگر رب سے اولاد مانگنی ہے تو کون سی؟ بولے بھائی، نیک اولاد مانگنی ہے۔ اور دوسری بات جو سیرت ابراہیم سے بحیثیت والد جو ہم تک پہنچی ہے، اپنی اولاد کے دین قوم کی دنیا کے اوپر ترجیح دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا وادی کے اندر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کیا کہا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا وادی میں اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں تیرے دین کو اپنی دنیا کے اوپر ترجیح دیتا ہوں، میری اولاد کو نمازی بنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اپنی اولاد کے لیے بد دعا تو کر لیتا ہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ افسوس اس بات کا ہے یہ مسلمان اپنے رب سے بدگمان ہو گیا۔ مجھے تو دعا کرتے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اللہ میری سنتا ہی نہیں، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ سے بدگمانی، بتوں سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا اس سے بڑھ کے کافری اور کیا ہے؟ حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ سے بار بار دعائیں کی ہیں۔ 83 سال کا بڑھاپا، مجھے بتاؤ کتنی دفعہ ابراہیم کی آنکھیں نکلی ہوں گی، کتنی دفعہ ان کی سسکیاں نکلی ہوں گی۔ اللہ بڑھاپا، والدین چھوڑ گئے، سارے کے سارے عزیز و اقارب چھوڑ گئے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے میری بیوی کے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ 83 سال کا بڑھاپا آ چکا ہے، میرا وارث پیچھے نظر نہیں آتا، بڑھاپے میں مجھے میرا وارث عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے 83 سال کی عمر میں کہا ابراہیم اب تیرے گھر کے اندر میں اللہ بیٹا پیدا کروں۔
83 سال کی عمر میں، اگر شادی ان کی 20 سال کی عمر میں بھی ہوئی ہوگی تو آپ دیکھیں 60 سے 63 سال تک ایک بزرگ دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے رب کے برگزیدہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ 63 سال بعد اگر رب ان کو اولاد دے رہا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کی دعا اچھی نہیں لگتی تھی؟ ابراہیم کی دعا میرے رب کو اتنی پیاری لگتی تھی کہ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا انداز اس رب کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ شاید کہ دوسرے مانگنے کا وہ انداز نہ اپنا سکیں۔ میرا رب کہتا ہے میرے دروازے پہ یہ بندہ دستک دیتا رہے، اس کی دستک مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ زندگی کے آخری لمحات تک کبھی انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ 83 سال کی عمر میں بچہ اللہ نے دیا ہے، ہاتھوں کو پھر بھی اٹھایا ہوا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اس کو نمازی بنا دے جی، اپنی اولاد کے لیے دعا ہے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اور اے میرے رب ربنا وتقبل دعا، میری دعا کو قبول بھی فرما لے۔ دعا پھر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر ہاتھ اٹھائے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا کریں 1 دفعہ 2 دفعہ تو اللہ کو چاہیے ہمیں فوراً عطا کر دے۔ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے، جب وہ چاہے وہ لاپرواہ ذات ہے، جب وہ چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے اس کو عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب اب تو مجھے اپنا فرما بردار بھی بنا لے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد کو، میری اولاد میں سے ایک بہت بڑی امت کو پیدا فرما جو سارے کے سارے تیرے فرما بردار بن جائے۔ دعا جاری ہے، للہیت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، اپنے رب سے کبھی نا امید ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوئے۔ اللہ نے ساری کی ساری دعا کو قبول فرمایا۔ اور ذہن میں رکھیں، نا امیدی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بار بار کہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ تیسرا وہ پہلو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ہم تک پہنچایا ہے، دنیاوی مفادات کو کبھی مقدم نہ کیجیے، ہمیشہ دینی مفاد کو مقدم رکھیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں، ہم ادھر مرکز میں پڑھاتے ہیں، اتنے ایسے خاندان دیکھے ہیں جو بیچارے اپنی اچھی بھلی رہائشوں کو چھوڑ کر کے مدرسے کے قریب ایک خستہ حالت کا مکان لیتے ہیں کرائے پہ، صرف اس وجہ سے تاکہ ہماری اولاد اس مدرسے میں دین کا علم پڑھے۔ کتنے لوگ بیچارے ملتے ہیں آگے اور کہتے ہیں ہمارے اتنے مکان کرائے پہ، اتنی دکانیں کرائے پہ، لیکن ہم یہاں پہ خود کرائے پہ دھکے اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کے دین کو دنیا کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ فائدہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کی نیت نیک ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی حدیث، من کانت الدنیا ہمہ، جس انسان کی پریشانی دنیا بن جاتی ہے، ہائے یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، اس کی پریشانی ہر وقت دنیا بن گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ اس کے ماتھے کے اوپر فقیری کا داغ لگا دیتا ہے، وفرق علیہ شملہ، اس کے سارے اکٹھے معاملات کو اللہ بکھیر دیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، مہینوں سالوں یہ بندہ محنت کرتا ہے، چند دنوں میں کیا جانے والا کام سالوں تک بھی محیط ہو جاتا ہے، اور اس بندے سے کئی سال تک وہ کام نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس کا ہم و غم، اس کی پریشانی دنیا بن جاتی ہے، دین کو چھوڑا ہے اور دنیا کو اس کے اوپر مقدم کر دیا۔ اور دوسری طرف ومن كانت الآخرة همه، جس کی پریشانی آخرت بن گئی، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا،
قیامت کے دن میں اپنے نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ حوض کوثر پہ جام مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ آخرت اس کی پریشانی بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے سارے کاموں کو ایک جگہ اکٹھا فرما لیتا ہے، سالوں کا کام یہ چند دنوں کے اندر کر لیتا ہے۔ کب؟ جب انسان اپنی دنیاوی مفادات کو پیچھے چھوڑ کے دین کو دنیا کے اوپر مقدم کر لیتا ہے۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے صف اول کے تاجر ہیں، اللہ نے سونے کی اینٹیں بھی دی تھی ان کو، لیکن دنیا تب وبال جان بنتی ہے جب دین کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کس کے اوپر مخفی ہے؟ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، عثمان ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان فی الجنہ۔ عثمان پیارے آج کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کریں، میں اپنی نبوت والی زبان سے یہ گواہی دے رہا ہوں اللہ نے آپ کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ مال بری چیز نہیں ہے، تب برا بنتا ہے جب مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، جب مال کو دے کر کے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب اپنی دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ دنیا اللہ اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے مقدار سے زیادہ انسان کو کبھی کچھ نہیں مل سکتا۔ جتنا اللہ نے تیرے اور میرے مقدر میں لکھا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس نے مجھے اور تجھے عطا کر کے چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کی طرف ہماری ساری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوڑ، اپنی اولاد کی دوڑ صرف دین کی خاطر لگوائی تھی۔ جب انسان دین پہ کار بند ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا اس کی طرف بھاگ بھاگ کے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ جب انسان کی پریشانی آخرت بن جاتی ہے، دنیا کو پسے پس ڈال دیتا ہے۔ دنیا آتی ہے اس کے پاس لیکن ہاتھ جوڑ کے آتی ہے، ذلیل ہو کے آتی ہے، اللہ دنیا اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى قافلا شربة ماء۔ اگر اس دنیا کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، وہ رب کسی کافر کو دنیا کے اندر پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں اس دنیا کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو اگلا کام ہمیں بتلایا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو چھوڑ کے گئے، پہلی دفعہ آئے نا امیدی مایوسی کی شکایت، دوسری دفعہ آئے امید افزا بات ملی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، کھانے میں اللہ روزانہ گوشت دیتا ہے اور پینے میں روزانہ پانی دیتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کر دی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت میں بھی برکتیں عطا فرما دے اور ان کے پانی میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ کبھی بھی آج تک سعودیہ سے گوشت کبھی ختم ہوا ہے؟ کبھی زمزم کا پانی، زمزم کا کنواں بند ہوا ہو اور سعودیہ والوں نے اعلان کیا ہو کہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا ہے، آج کے بعد کسی کو پانی نہیں ملے گا؟ ساری کائنات پورے کے پورے 57 اسلامی ممالک کے حجاج کرام اور معتمرین وہاں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی ایسی دعائیں ہیں جب انسان ہاتھ اٹھاتا
فرماتا ہے، اللہ کبھی ان کو رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمائی تھی وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، جب والد اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوسری بات ثابت ہے، آپ نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، جب مظلوم آدمی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی بھی بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، جب مسافر آدمی سفر میں نکلتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، نیک خواہشات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو اگلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے امن کی اور رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، پل پل پہ دعا ہے، پل پل پہ اپنی اولاد کی خیر کا سوال ہے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب یہ جو شہر بسنے لگا ہے اس شہر کے اندر امن کی بھرمار پیدا فرما۔ آج بھی امن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خانہ کعبہ اور حدود حرم اس کے اندر ہر قسم کی قتال حرام ہے، وہ آج بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امن والا شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ آپ مجھے بتائیں آج تک وہاں سے کوئی پھل ختم ہوا ہے؟ اور وہاں ہوتے کتنے پھل ہیں سوائے کھجور کے؟ اور کون سا پھل وہاں پہ ہم نے سنا ہے؟ ایک کھجور اگر وہاں پہ ہوتی ہے چاہے کئی قسموں کی ہوتی ہے، باقی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے قیامت تک حدود حرم سے کبھی پھل ختم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، جس کو اللہ نے 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں گویا کہ اللہ نے ساری کائنات کی نعمتیں اس کے گھر میں رکھی۔ کون سی 3 نعمت؟ من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو انسان صبح کرتا ہے امن میں۔ یہ 2-4 دن ہمارے اوپر جنگ کے آئے کہ ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کوئی طیارہ میرے گھر میں گر جائے۔ وہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہر بندہ خوف کی نیند سو رہا تھا۔ وہ بیچارے فلسطین کے لوگ جن کی کئی مہینوں سے ہر رات ہی، ہر دن ہی، ہر گھنٹہ اور ہر منٹ ہی بیچاروں کا خوف کی حالت میں گزرتا ہے، ان کو دیکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امن عطا فرمایا ہوا ہے۔ معافن فی جسدی، دوسری بات جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ نے ساری کی ساری بیماریوں سے کسی انسان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر رش کیا کریں کہ میرے رب نے مجھے نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے گبرو جوان ہاسپٹلوں میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں اور ان کی آہوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے برا ساتھ کوئی نہیں ہوتے، ان کے پاس بیچارے لاوارث ہو کے وہاں پہ مر جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے رب نے میرے اور تیرے وجود کو بیماریوں سے شفا یاب بنایا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ بیچارے ابھی ادھر بیٹھے ہو میں سے کسی کو شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ، کوئی معدے کا مریض، کوئی جگر کا مریض، کوئی دل کا مریض، اگر کوئی ایسا بندہ یہاں پہ موجود ہے جس کو کوئی بیماری نہیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر ان چھوٹی موٹی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں چلنے کے قابل بنایا ہے پھر بھی سجدے گر جائے اور رب نے کسی کا محتاج نہیں کیا ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی، عندہ قوت یومی، صرف ایک دن کا کھانا اگر گھر کے اندر موجود ہے، امن کی حالت میں سنو، سارے کا سارا جسم بیماریوں سے پاک، صرف ایک دن کا کھانا موجود ہے گھر میں،
یہ تین چیزیں اگر اللہ نے کسی کو دی ہوئی ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اللہ نے ساری کائنات کی خیر اس گھر میں جمع فرمائی۔ ہم لوگ گھروں میں بڑولے بھرے ہوئے ہوں دانوں کے، پھر بھی نہ شکرے، ہماری سیلریاں لگی ہوئی ہوں پھر بھی نہ شکرے، کاروبار چل رہے ہیں پھر بھی نہ شکرے، دنیا کی ہر نعمت گھر میں موجود پھر بھی نہ شکرے، ایک وقت کے اندر ہمارے دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں پھر بھی نہ شکرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر سے دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر سے دیکھا عمر آ رہے ہیں، عمر کیسے؟ اللہ کے رسول بھوک لگی ہوئی ہے۔ ساری کائنات کا سردار اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے میرا رب اس کو سونے کا بنا دے، جس کا ساتھی ابو بکر اللہ کے رسول نے اس کی نیکیوں کو اتنی بڑی نیکیاں قرار دیا، وہ بھی آج بھوک سے تنگ ہو کے گھر سے نکلا۔ ادھر سے عمر آئے ہیں، وہ بھی بیچارے بھوک سے تنگ ہو کے گھر سے نکلے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا یہ عمر ہوتے۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ اللہ کے رسول بھوک نے ستایا، گھر سے نکالا، ہم آپ کی طرف آئے کہ آپ کے چہرے پر نور کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بھی گھر سے آج بھوک نے نکالا۔ گھروں میں ہر چیز موجود، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ساری کائنات کا سردار آج بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، ابو بکر و عمر نکلے، ایک صحابی کے بھاگ میں گئے، اس نے مہمان نوازی کے لیے کھجوروں کے خوشے پیش کیے، میرے نبی کو ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ابو بکر و عمر کو کہنے لگے، ابو بکر و عمر اخرجکما من بیوتکما الجوع، تمہیں بھی گھر سے بھوک سے نکالا، مجھے بھی گھر سے بھوک نے نکالا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یاد رکھو یہ جو نعمتیں کھا کے ابھی گھروں کو سیر ہو کے جا رہے ہو، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ نے سوال کرا۔ کچے گھر، اوپر کھجور کی چھالوں کی ان کی چھتیں، نیچے بچھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، اوپر طرح طرح کے بستر نہیں تھے، طرح طرح کے کھانے نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر و عمر کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ابو بکر و عمر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن میرے رب نے ان ساری نعمتوں کا سوال کرنا ہے۔ ہم طرح طرح کی نعمتیں کھائیں، کھٹے کٹے ہمارے وجود، دنیا جہان کی ہر نعمت ہمارے گھر میں موجود، اس کے باوجود زبان سے اگر ادا ہوتے ہیں تو الفاظ شکری کے ادا ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہاں یاد ہے، کہا کرتے تھے لوگوں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے منہ کے جو دانت ہیں وہ گر جاتے ہیں، لیکن زبان کا گوشت اللہ کی ناشکری سے باز بھی نہیں آتا۔ سارے کے سارے دانت جھڑ گئے، مصنوعی دانت لگوا لیے، پھر بھی صبح شام اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، زبان سے پھر بھی ناشکری ادا ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میں اگلا پہلو دیا ہے، وہ ہے اپنی اولاد کے لیے دینی ماحول کو اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے ارد گرد اپنی اولاد کو ادھر سے نکال کے کیوں بسایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ یہاں نمازی بن جائیں، ان کا ماحول اچھا بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل 99 انسانا، 99 مردر کیے، 99 لوگوں کا قاتل انسان۔ ایک راہب کے پاس گیا، حل لی من توبہ، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا جرم کیا کیا؟ کہا 99 قتل کیے۔ کہا تیری توبہ کوئی قبول نہیں۔ پکڑی تلوار، اس کو بھی قتل کر دیا، پوری سینچری کر دی، 100 کر دیا۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، کہا حل لی من توبہ، میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہا جرم کیا ہے؟ کہا جرم یہ ہے کہ 100 بندوں کا قاتل تیرے سامنے کھڑا ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس بستی کو چھوڑو، اس بستی میں چلے جاؤ، یہ برے لوگوں کی بستی ہے جو تجھے نیک کام کرنے نہیں دیتی، برائی پہ مجبور کرتی ہے، اس بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، اللہ رب العزت تیری زندگی کے سارے پاپ معاف فرما۔ بنی اسرائیل کا آدمی نکلا ہے وہاں سے، ابھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا، توبہ کی نیت کر چکا تھا، دل کا ارادہ پکا تھا، ابھی رستے میں فوت ہو گیا،
جنت کے فرشتے آئے، حدیث کے الفاظ جہنم کے فرشتے آئے، اختصما دونوں جھگڑنے لگ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے توبہ کی نیت تھی، پکا ارادہ تھا، اللہ نے معاف کر دیا ہے، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے بولے نیت چاہے تھی، ارادہ چاہے تھا، توبہ نہیں کی، ابھی راستے میں تھا، یہ فوت ہوا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ دونوں اپنے رب کے پاس پہنچے، عدالت قائم ہوئی۔ میرے رب نے کہا جاؤ جا کے زمین کو ماپ لو۔ زمین کو ماپا گیا۔ میرے رب تو معاف کرنے کے بہانے چاہتا ہے۔ اچانک اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اس بستی کی طرف کم رہ جا جو بستی نیک لوگوں کی طرف ہے، اس بستی کی طرف زیادہ ہو جا جو بد لوگوں کی ہے۔ زمین کو ماپا گیا۔ ایک بارش کے الفاظ حدیث میں موجود ہے، ایک بارش، ایک گٹھ زمین نیک لوگوں کی طرف زیادہ ہو گئی۔ میرے رب نے کہا میرے اس بندے کو پکڑو، جنت کا داخلہ تھا۔ میرا رب توبہ کی نیت اور ارادوں کے اوپر فیصلے فرما دیتا ہے۔ ماحول چینج، اپنی اولاد کے ماحول کو چینج کیجیے۔ افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سکول، کالج، یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو داخل کروانے جائیں، اس چیز کا انتخاب کریں گے، اس سکول کا انتخاب کریں گے، اس نصاب کا انتخاب کریں گے، ان اساتذہ کا انتخاب کریں گے جس دروازے پہ لکھا ہوگا یہاں پہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھا لیں، کوئی بات نہیں، پڑھنا جرم نہیں ہے۔ دین کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ جرم ہے۔ اپنی اولاد کو انگریزی پڑھانا جرم نہیں ہے۔ کافروں کی زبان سیکھنے کا حکم سنت رسول میں موجود ہے۔ جرم تب بنتا ہے جب دین کو پسے پش ڈال کے دنیا کو سیکھا جائے۔ واللہ العظیم ہمارے وہ بچے، وہ نوجوان خوش قسمت ہیں، وہ نوجوان جن کو قرآن کی ادائیگی صحیح آتی ہے۔ یہاں پہ میں چند نوجوانوں کو اگر کھڑا کروں وہ بیچارے سورۃ اخلاص بھی صحیح نہیں سنا سکیں گے۔ یہ ہم دین کے اعتبار سے اتنے یتیم ہو چکے ہیں، اور انگلش کے بارے میں ان سے پوچھ لو، انگریزی فر اتنی لمبی چوڑی سمریاں بھی یاد ہیں، مضمون بھی یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے، نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، انگلش ہر طرح کی آئے گی، سارے کے سارے پریکٹیکل آئیں گے، بایو فزکس آئے گی، فر سنائیں گے۔ کیوں؟ یہ میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ انجینئر بننا چاہتا ہے، بناؤ۔ جرم نہیں ہے، جرم تب ہوگا جب آپ یہاں سے دنیا سے رخصت ہوں گے اور آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ جب ان کا فون آتا ہے کہ ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کو پیک کروانا چاہتے ہیں، کون لوگ ہیں جو پیکنگ کا کام کرتے ہیں؟ باپ کے کفن کا نہیں پتا، دفن کا نہیں پتا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے دعائیں مغفرت کرنے کا نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ باپ کو کفن دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے باپ کو پیک کروانا ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں بات سنائی، باہر کے ملک سے فون آیا، باپ فوت ہو چکا ہے، بیٹا فون کر کے کہہ رہا ہے جو لوگ یہ مردوں کو پیکنگ کا کام کرتے ہیں ان کو کہو میرے باپ کو پیک کر دیں اور اس کو بعد میں دفنا دینا، جتنے پیسے بنیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ایسی کمائی پہ لعنت ہے جس کمائی کو کرنے کے لیے انسان دور دراز علاقوں کے سفر کرے اور دین سے غافل ہو جائیں، غیر ممالک کے سفر کریں، کوئی مسئلہ نہیں اس بات پہ۔ تب مسئلہ بنتا ہے جب دین کو چھوڑ کے انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، توحید اپنی اولاد کو سکھائیے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے یکسو مسلمان، اپنے رب کی توحید پہ یقین کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اپنی اولاد کو توحید سکھاؤ، یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ بیٹا ان میں فرق یہ ہے اولاد کو توحید کی تعلیم دو۔ جو رب سے غافل بندہ دنیا میں موجود ہے، جو اپنے خالق سے غافل بندہ دنیا میں موجود ہے، مجھے آپ بتائیں اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید سے نہ واقف لوگ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، کہا
انا براء منکم ومما تعبدون، لوگوں میں تم سے بھی بھری، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں سے بھی بھری، میرا رب اللہ ہے، میں اس کی توحید پہ یقین کرتا ہوں، وما کان من المشرکین، میرے رب نے کہا سنو لوگو ابراہیم مشرک نہیں تھے، میں اللہ کی توحید پہ یقین کرنے والے تھے۔ ہماری توحید کی گواہی ہمارا رب دے، یہ ہے زندگی۔ ہماری شرک سے بیزاری کی گواہی ہمارا رب دے، یہ ہے زندگی۔ آج کل ہر چھوٹی موٹی جگہ پہ جا کے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے بندو، عبادت صرف اللہ کی ہے، جب معبود اس رب کو مانا ہے تو عبادت بھی اسی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت دنیا میں جائز نہیں۔ اگلا عمل جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، نبی علیہ السلام رات کو کان یعبد الحسن والحسین، اللہ کے رسول حسن و حسین کو رات کو دم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بیٹا تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں کو دم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول یہ 3 دفعہ ان بچوں کے اوپر پڑھ کے پھونک رہے ہوتے تھے۔ ہم کہتے ہیں میرے گھر میں جادو ہو گیا، میرے بچے کو یہ پریشانی ہے، رات کو سویا ڈر جاتا ہے، اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کو وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ نہ خود رات کے اذکار کیے، نہ خود سونے کے اذکار کیے، نہ خود شام کے اذکار کیے، نہ خود صبح کے اذکار کیے، نہ رات کو سوتے وقت خود دم کر کے سویا اپنے آپ کو، نہ اپنی اولاد کو دم کر کے سویا، غفلت اتنی دین سے، اور کہتا ہے بچہ رات کو سویا ہوا ڈر جاتا ہے۔ سارا دن جو بچہ موبائل کے اوپر بیٹھ کے کارٹون کی ویڈیو دیکھے گا، مختلف قسم کے جانور ڈراؤنے دیکھے گا، رات کو اس کو انبیاء نظر آئیں گے، اس کو رات کو وہی جانور ہی نظر آئیں گے جو دن کو دیکھتا ہے۔ رات کو بچے اسی لیے بیچارے دہل جاتے ہیں۔ یہ والدین مجرم ہیں جو سارا دن کارٹون لگا کے اپنے بچوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ LCD پہ کارٹون لگا دیے، سارا دن وہ دیکھتے ہیں، پھر جب والدین گھر میں آتے ہیں اسی طرح کی آتیں کر کے دکھاتے ہیں جیسے دیکھے ہوتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دم کیا ہے اور اسی بات کا حکم دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں بسایا، اپنی اولاد کو دعا نماز کی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی بات بیان فرمائی، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہنا شروع کر دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز کے قریب نہیں جاتا تو مال کے بھی نماز پڑھانی پڑے تو اس کو پڑھاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سکول نہیں جائے گا سارا گھر سر پہ اٹھائیں گے، مسجد نہیں جائے گا کوئی بات نہیں، 5 وقت جب باپ مسجد میں نہیں آئے گا تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ ہم نے تو اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے کے نئے طریقے بتائے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، المیہ ہے۔ باپ گھر میں موجود لیٹا ہو، باہر دروازے پہ دستک ہو، بچہ جائے پوچھنے کے لیے جی، آگے سے کہا جاتا ہے آپ کے بابا گھر میں ہیں، بچہ اگر فوراً واپس آئے باپ سے کہے بابا جان آپ کو باہر بلا رہے ہیں، جاؤ بیٹا جا کے کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے، وہ بیچارہ توتلی سی زبان میں جیسے اس کو سکھایا گیا دروازے پہ جا کے کہہ دیتا ہے انکل بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اس طرح کی ہم اپنے اگر بچوں کی تربیت کریں گے، یہ سیرت ابراہیمی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سیرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہا کرتے تھے بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیرت ابراہیمی کے اوپر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد